بھائی دوستو، اللہ پاک نے بڑا کرم فضل فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی امت پیدا فرما کے حضور والا کام عطا فرما دیا، دعوت والا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اب جس کام کو جو ہے دنیا میں صرف حضرات انبیاء کرام تشریف لا کر فرمایا کرتے تھے، اب وہ قیامت تک کے لیے منتقل ہو گیا امت میں، ہے امتی اور کام سے میں لگایا گیا ہے نبیوں والا۔ تو بھائی دوستو، یہ بڑی ہماری سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ مسلمان ہونا اور بھائی دوستو انسان ہونا ساری جو ہے اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام کا امتی ہونا یہ بڑے احساس کی بات ہے، اور آپ علیہ السلام کی نیابت میں اب یہ کام ہم سب کے ذمہ لگایا گیا ہے، کلمے والی زندگی کو اپنانا، کلمے والی زندگی کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور بھائی دوستو کلمے کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا۔ ساری دنیا، سارا جہان، سارا عالم، ساری انسانیت، اب یہ ہمارا محنت کا میدان ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچانا۔ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، بس میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو، نبیوں کا آنا بند، لیکن انسانوں کا آنا بند نہیں ہوا۔ اب انسان دنیا کے اندر اربوں کی تعداد کے اندر انسان ہی انسان، کتنے بڑے بڑے ملک، کتنی بڑی بڑی آبادیاں اور کتنے بڑے بڑے خطے، اب بھائی دوستو انسانوں سے بھرے ہوئے، لیکن اس پوری دنیا کے اندر جو ہے، پوری دنیا کے اندر 800 کروڑ انسانوں کے اندر کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستو ہر بندے کو یہ بات بتانی سمجھانی کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو بھائی دوستو یہ پیغام ہر بندے تک پہنچانا یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی دوستو یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ ایک انسان ہماری طرح کھاتا پیتا دیکھتا بھالتا دنیا کے کام دھندے کرتا کراتا بغیر کلمے کے مر گیا، بغیر کلمے کے دنیا میں آیا بھی صحیح اور چلا بھی گیا اور بغیر کلمے کے چلا گیا، تو بھائی دوستو کتنی بڑی ناکامی میں چلا گیا، اس کا ہم یہاں تصور کر سکتے ہیں؟ کتنی بڑی ناکامی میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور جہنم کوئی مذاق ہے؟ حضرت جی کیا فرماتے تھے کہ خچر دیکھے، خچر اتنے بڑے بچھو ہوں گے، اور بھائی دوستو دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے، وہاں سے نکال کر اس کا نیند آ جائے، تو بھائی دوستو سب کی خیر خواہی، سب کے مشرق مغرب شمال جنوب، ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر پوری دنیا کے اندر جانا، اور یہ بات ہر بندے تک پہنچانی، ہر بندے تک پہنچانی کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور کسی نقشے میں نہیں ہے، ہاں کامیابی کا ایک ہی معیار ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا العرب نہیں ہے، یا ایھا القریش نہیں ہے، یا ایھا المکہ نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بھائی دوستو کامیابی کا معیار اور کوئی چیز ہے نہیں، کامیابی کا ایک ہی معیار ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، بس ہر انسان کے لیے، ہاں چین والے، جاپان والے، جرمنی فرانس والے، اور بھائی دوستو امریکہ افریقہ والے، یورپ آسٹریلیا والے، کوئی انسان کہیں رہتا ہے، کسی خطے میں رہتا ہے، کسی قوم، کسی زبان، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، بھائی دوستو اس کی کامیابی وہ لا الہ الا اللہ میں ہے، بس اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور جو آدمی بھی جس دور جس زمانے کے اندر بھی اس لا الہ الا اللہ کو بھائی دوستو اس کا اقرار کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو اپنائے گا، اس کے ساتھ ہے وعدہ کامیابی کا، وعدہ کامیابی کا۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس ملک والے، کس علاقے والے، کس زبان والے جو ہے اس کو کلمے کو یعنی کہ وہ پڑھیں گے تو ان کے لیے کامیابی ہے، ہر انسان کے لیے، ہر دور ہر زمانے میں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں تو کامیابی کا معیار بدل گیا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب کوئی اور چیز، کوئی اور جو ہے معیار ہے کامیابی کا۔ تو بھائی دوستو جو آج سے 1400 سال پہلے معیار تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی معیار رہے گا،
ہاں اب قیامت کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، 1000 سال کے بعد آتی ہے، 50,000 سال کے بعد آتی ہے، تو بھائی دوستو معیار ایک ہی چلے گا قیامت تک، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے بس۔ اس لیے بھائی دوستو اب لا الہ الا اللہ زندگی کو اپنانا اور لا الہ الا اللہ کے یقین کو دل کے اندر اتارنا، یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت۔ ایک تو یہ ہے کہ شکر ہے اللہ پاک نے کرم فضل فرما دیا، اللہ پاک نے ہم سب کو جو یہ نعمت عطا فرما دی، لیکن بھائی دوستو اب یہ ہے محنت اس بات کی ہے کہ کیسے اس کلمے کی حقیقت دل کے اندر اترتی چلی جائے بس۔ حضرت شیخ نے صاحب لکھا ہے نا کہ بھئی اس پر افسوس نہیں ہے، اس شخص پر کیا افسوس ہے کہ جس کی زندگی چرچ میں اور گرجے میں گزری ہو اور کیا قیامت کے دن وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہو۔ افسوس اس پر ہے کہ جس کی زندگی مسجد میں گزری اور اس کا شمار جو ہے دنیا کے اندر جو مردم شماری کے اندر مسلمانوں کی فہرست میں تھا اور کل قیامت کے دن کسی اور لوگوں میں فہرست میں چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ افسوس اور سخت افسوس اس پر ہے۔ اس لیے بھائی دوستو ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ہاں ایمان کو کوئی ایک سطح نہیں رہتی۔ ایمانیات کے ماحول میں ہوں گے ایمان بڑھے گا، تو جیسے مثال دیتے رہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی گیند کو اوپر پھینکیں تو اب گیند اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں گیند اوپر جا رہی ہے، تو بھائی دوستو جتنی اس کے اندر ہم نے قوت استعمال کی تھی، جتنے تک وہ قوت عمل کرتی کام کرتی رہتی ہے وہ گیند اوپر جاتی رہتی ہے، اور جب وہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر گیند ٹھہرتی نہیں ہے، پھر وہ فوراً نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو اب جتنا ایمانیات کے ماحول میں ہوں گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ساری کائنات کے سارے نقشوں کو اللہ نے بنایا ہے، ہاں یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کے اندر نفع نقصان کسی اور نے رکھا ہے، کامیابی ناکامی کوئی اور دے گا؟ تو بھائی دوستو جس ذات نے سارے کائنات کے نقشے کو بنایا ہے اسی کے ہاتھ کے اندر سارے کائنات کا نقشہ ہے، ہاں اور اسی کے حکم سے سارا نقشہ چل رہا ہے، اور جب تک اللہ پاک کا حکم ہوگا یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اور بھائی دوستو جب اللہ پاک ارادہ فرما لیں گے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، ہاں کہاں گیا سورج اور کہاں گیا چاند اور کہاں گیا ستارے اور کہاں گئی تمہاری حکومتیں اور بادشاہتیں اور سلطنتیں اور بھائی دوستو گورنریاں صدارتیں وزارتیں، کلو من علیہ فان، سب کچھ ختم۔ خود اللہ پاک فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، کدھر گئے وہ کہ ہماری بادشاہت، ہماری حکومتیں، ہماری فوجیں، ہماری اسلحے، ہماری طاقتیں، ہم سپر پاور؟ تو بھائی دوستو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار۔ اس لیے بھائی دوستو اب اس بات کا یقین دل کے اندر اتارنا کہ وہ ایک اکیلے اللہ پاک کی ذات ہے، بس سب سے بڑے اللہ ہیں، اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حکومت بڑی ہے، نہ کوئی بادشاہت بڑی ہے، نہ کوئی صدر بڑا ہے، نہ کوئی فوج بڑی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو یہ بات اس لیے رہتا ہے کہ بھائی آج کم قسمتی یہ کہ دنیا کی چیزوں کی بڑائی سنی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جہاں بھی بیٹھے ہیں دوستوں میں، گھر میں، بچوں میں، بازار میں، مارکیٹ میں، دفتر میں، فلاں صاحب جو ہے یہ بہت بڑے افسر ہیں، اس کا بڑا زمیندارہ ہے اور اس کی بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا بڑا بڑا۔ اب بھائی دوستو جب چیزوں کی بڑائی کو سنا اب ان سب چیزوں کی بڑائی دل کے اندر ہے، اور اللہ کی بڑائی سے دل خالی، اللہ کی بڑائی کو نہ بولے نہ سنے۔ اس لیے بھائی دوستو ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، اللہ کہہ رہے ایسی فضا بدلتی چلی جائے، بچے کی زبان پر یہ بات ہو کہ سب کچھ کرنے والے اللہ پاک کی ذات ہے، سب سے بڑے اللہ پاک ہیں، یہ سارے نقشے چھوٹے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو اب ایسے ماحول کو اختیار کرنا، جیسے میں بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی روزانہ ماشاءاللہ ایسے ماحول میں آنا، روزانہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا کھانا، پانی پینا، اور بھائی دوستو روزانہ سونا، ساری ضرورتیں اب آدمی اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، تو ایسے بھائی دوستو ایسے ماحول میں روزانہ آنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ضرورت جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے ذاتی علی سے ہونا، آدمی اس کو بول رہا ہو، اس کو سن رہا ہو، اسی نظر سے دیکھ رہا ہو، اس کو سوچ رہا ہو کہ واقعی سب کچھ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو سارے نبیوں نے آ کر اب بھائی دوستو یہ آواز لگائی، ہر نبی کی مشترک دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کی ذات ہے بس۔ اس لیے بھائی دوستو اب اللہ پاک نے کیسے نظام بنا دیا،
اپنی ذات کو پردے کے پیچھے اور سارے کائنات کے نظام کو بنا دیا. ہر جگہ سے اللہ پاک کا یہاں ہے، ہر چیز سے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھی شہتوت کا پتا ہوتا ہے نا، شہتوت کا پتا، تو اس کو جو ہے بکری کھاتی ہے تو دودھ، اور شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد، اور ریشم کا کیڑا کھاتے ہیں تو کیڑا ہے وہی پتا. یہ اللہ پاک کرشمے دکھا رہے ہیں. اسی پتے سے ریشم بن رہا ہے، اسی پتے سے شہد بن رہا ہے، اسی پتے سے دودھ بن رہا ہے. پتا وہی ہے شہتوت کا. اس لیے بھائی دوستو اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں کیسی عظیم ذات، کیسے طاقت قوت قدرت والی عظیم ذات. سورے نبیوں نے آ کر اللہ پاک کی ذات عالیہ کا تعارف کرایا کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی طاقت قوت قدرت والی ذات. تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہوتا تھا، ویسے معاملہ ہوتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اب فرمایا کہ یہ کشتی میں جا رہے ہیں، اور پھر جو مسئلہ بن گیا کشتی کا محور میں آ گئی، تو پھر وہ جو ہے کہ آپس میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ بھی کوئی ایسا آدمی ہے ہم میں جس کو جو ہے نا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہے، کوئی طرح مفہوم کہ کوڑا ڈالو جی. کون؟ تو کوڑا تھا یونس علیہ السلام کا. اب جی اس کو ڈالو جی پانی کے اندر. اب بھائی دوستو جو ہے کسی انسان کو اب سمندر کے اندر، دریا کے اندر، پانی کے اندر کسی انسان کو پانی کے اندر ڈال دینا، کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب بھائی دوستوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈالو، تمہارے سب کے یہی رائے ہے، ٹھیک ہے. یونس علیہ السلام اب بھائی دوستو جو ہے انہوں نے پکڑ کر پانی کے اندر ڈال دیا، اور آپ پانی کے اندر چلے گئے. اب ظاہری نقشہ ہلاکت، موت. اور پھر اگلی بات یہ کہ صرف پانی کے اندر جانے کی بات نہیں تھی، اگلی بات یہ کہ مچھلی نے منہ کھولا ہوا ہے جی. اگر کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے اب اور کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ کو بچنے کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی، کھا گئی پانی کے اندر، اور مچھلی کے منہ کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر موت در موت در موت. نقشہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ پاک دکھا رہے ہیں نہیں، یہ موت زندگی یہ کسی نقشے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے زندہ رکھیں، جس کو چاہے موت دیں. اللہ پاک دکھا رہے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور زندہ سلامت ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جتنے تک اللہ پاک نے چاہا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، حکم ہو گیا، اب مچھلی اب وہ تو ایک مخلوق ہے نا، مخلوق ہے، وہ ایک نبی کو اپنے پیٹ کے اندر لیے پھر رہی ہے. اب اس کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب تم نے اگلا یہ کام کرنا ہے کہ ان کو جا کر باہر ساحل پر ان کو باہر اگل دینا ہے. اب مچھلی کیا مجال کہ کوئی وہ یہ کام نہ کرے، وہ تو حکم کی پابند ہے. مچھلی جو ہے وہ تو کسی کی مخلوق ہے نا، اور اللہ پاک خالق ہیں، اور وہ جو ہے ہر آن ہر گھڑی اب بھائی دوستو اپنے خالق حکم کی تابع ہے بس. اور جیسے اللہ پاک نے چاہا ویسے ویسے ہوا. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پانی کے اندر ڈال دیا اور یہ پانی کے اندر چلے گئے، اور پھر آگے مچھلی کے منہ کے اندر بھی چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، بات ختم. لیکن بھائی دوستو اللہ پاک دکھا رہے ہیں، اللہ پاک دکھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام بالکل زندہ سلامت باہر سیل پر. کہاں گیا وہ پانی اور سمندر اور مچھلی اور منہ اور مچھلی کا پیٹ، سارا سب کچھ سب نقشوں سے گزار کر پھر زندہ سلامت اللہ پاک نے باہر نکال کے دکھا دیا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ بھائی دوستو اللہ پاک ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کی قدرت سے باہر ہو، کوئی بات ایسی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس بات کا یقین دل کے اندر اتارنا، ایسی فضا ماحول بنانی. ہمارے ایسے بڑے فرماتے ہیں اللہ کرے گھر گھر سے اور گلی گلی سے اور کوچے کوچے سے یہ گونج اٹھ رہی ہو. اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کا غیر کیا ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ سب اللہ کا غیر ہے، اپنے کرنے کے اندر اللہ پاک کا محتاج ہے بس. اور بھائی دوستو محمد رسول اللہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی، حضور کے طریقوں میں کامیابی.
ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے. ایک کلمے پڑھنے والے کو، محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، اور ایک ہی راستہ ہے اور اشارہ ہے، اور وہ رسول پاک علیہ السلام کے طریقوں والی زندگی والا راستہ ہے. اس لیے بڑے فرماتے ہیں جو بھی اس راستے پر چل رہا ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے. کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے طریقے پر چلو ناکام ہو گیا ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا بھائی دوستو جو حضور کے طریقے پر نہیں چلو اور کامیاب ہو گیا. ہاں وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے طریقوں والی زندگی کو اپنایا. اور بھائی دوستو قیامت تک یہ بات، یہ نسخہ چلے گا. ہاں تو قرآن پاک کے اندر صاف اللہ پاک نے فرما دیا یا اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. وہ فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ وہ حضور کا اتباع. جو بھی جس زمانے کے اندر بھی حضور پاک علیہ السلام کا اتباع کرے گا اللہ پاک اس سے محبت فرمائیں گے. جس سے اللہ پاک محبت فرمائیں. اب بھائی دوستو اور اسے کیا چاہیے؟ تو ہر بندہ اللہ پاک کی محبت حاصل کر سکتا ہے. ہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ہم سب اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. حضور کا اتباع کرتے چلے جائیں اللہ پاک محبت فرمائیں گے. باپ بچے سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، جیسے محبت رکھی اللہ پاک نے. تو اللہ پاک کن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں؟ کن سے محبت کریں گے؟ اللہ پاک نے خود ہی اپنے سچے کلام کے اندر وہ نسخہ بتا دیا گیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ دیکھو اگر تم میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں. بھائی دوستوں کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے محبت نہ کریں؟ کون چاہتا؟ تو پھر اللہ پاک نے خود ہی نسخہ بتا دیا، نسخہ بتایا اپنے سچے کلام کے اندر. جو چاہتے ہو میری محبت بس میرے نبی کا اتباع کرو، بس اتنا کام تم کرو، پھر اگلا کام دیکھو ہم کیسے تم سے محبت نہیں کرتے. تم یہ کرو کہ ہمارے نبی کا اتباع کرو. کتنی آسان بات. جس کام کو کرنا ہے اس میں یہ دیکھو کہ حضور کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کو دیکھتے جاؤ پھر دیکھو کیسے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں. بھائی دوستو اللہ کی محبت کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک محبت فرما رہے ہیں جی. ایک عام سے عام آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا، بکرے چرانے والا ہے جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گورنر سے محبت نہیں کر رہے، چودھری صاحب کی بات نہیں ہے، خان صاحب اور سردار صاحب کی بات نہیں ہے، ہاں وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں ہے. اللہ پاک محبت فرمائیں گے اس آدمی سے کہ جو حضور کا اتباع کرے، چاہے یہ بکرے کیوں نہیں چراتا. یہ بات نہیں ہے، یہ کہ عہدوں کی بات نہیں ہے کہ عہدوں کی بات ہے. کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا، بہت بڑا سمجھدار آدمی ہوگا اور بڑا مالدار آدمی ہوگا، اس کے ساتھ ایسے وعدے نہیں. جو آدمی بھی بھائی دوستو ایک بات کا ہے ایک بات کا نہیں ہے، اس کے پاس اس کا گھر نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، ہاں لیکن کیا ہے حضور کا اتباع کر رہا ہے. اللہ پاک ساری کائنات کے خالق مالک اس سے محبت فرما رہے ہیں. ہاں اس لیے بھائی دوستو آپ خود اس پر آنا اور ایسی محنت کوشش کرنی کہ اللہ کرے کہ ہر مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں والی زندگی پر آتا چلا جائے تاکہ سارے مسلمانوں سے اللہ پاک محبت فرما رہے ہوں. یہ بھی ریون کے اجتماع کے خط ہم نے پڑھا تھا نا خط، تو اس میں ہمارے بڑے جو ہے یہ خط اب کب سے آ رہا ہے 15-20 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں خط آ رہا ہے یہ. تو اس میں ایک بات لکھی ہوتی ہے، یہ 15-20 سال سے یہ بات لکھی ہوئی آ رہی ہے مسلسل ہر سال جب اجتماع ہوتے تو فرمایا کہ ہر گھر کی خیر اس میں ہے، ہر گھر کی خیر اس میں ہے کہ گھر کا ہر فرد دعوت دیتا ہوا احکامات والی زندگی پر زندگی گزارے. اور فرمایا کہ جب احکامات ٹوٹتے ہیں تو پھر آبادیاں بھی توڑ دی جاتی ہیں، آبادیاں بھی توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں جب احکامات ٹوٹتے ہیں. چلو بھائی دوستو اب جتنا اللہ کی عظمت بڑائی دل کے اندر ہوگی اتنا پھر اللہ پاک کے سارے احکامات کو پورا کرنا آسان بات. ایمان یقین کی ہے، دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر سن رہا ہے، ادھر سے آگے سے پیچھے سے مسلسل اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں، بیٹھا ہوا ہے دکان کے اندر. اور بھائی دوستو جو ہے وہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ اس کو دکان سے اٹھا کر مسجد تک لے کر نہیں آتا.
کامیابی کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، اور محسن کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سن بھی رہا ہے، لیکن کیا ہے اب بھائی دوستو، آگے معاملہ کمزور ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ملازم ہے، اور جو ہے جیسے ہوتے ہیں دفتروں میں نوکر باہر بیٹھے ہوتے ہیں دروازے پر، طبیعت خراب ہے اور بخار چڑھا ہوا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہوتا ہے انسان، تو چائے منگائی ہوئی ہے، اب چائے کا پیالہ ہاتھ میں آ گیا، ادھر اندر سے صاحب کی گھنٹی بج گئی، صاحب نے گھنٹی بجا دی، گھنٹی بجا دی، بس بھائی دوستو کہاں گئی وہ گرم چائے، اور کہاں گیا وہ بخار، کہاں گئی وہ طبیعت کی خرابی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ دھو تو ہو جائے گا، حاضر صاحب، لبیک صاحب، حکم فرمائیے سے، کیوں؟ پتہ ہے کہ صاحب ہے، یہ ہمارا افسر ہے، ہاں اگر ایسا نہیں کریں گے نوکری سے نکال دے گا، ہاں۔ اب گھر آ گیا ہے، آرام سے سکون بھی کر لیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، فارغ بھی ہو گیا ہے، اب ادھر سے بلاوا آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں۔ بہر دوستو بھائیو، بات اس چیز کی ہے کہ جتنا اللہ کے عظمت بڑا دل کے اندر ہوگی، اللہ کے ذات و صفات کا یقین دل کے اندر ہوگا، اتنا پھر اللہ کے احکامات کو ماننا بھی آدمی کے لیے آسان ہوتا چلا جائے۔ جب احکامات ٹوٹتے ہیں تو آبادیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ تو بھائی دوستو، احکامات پر آئیں گے ایمان کی بنیاد، جتنا ایمان مضبوط ہوگا ایمان ترقی آئے گی، اور یہ ساری تبلیغ کی محنت، ہمارے حضرت کیا فرماتے تھے، ہماری ساری تبلیغ کی محنت یہ تحریک ایمان ہے، یہ تحریک ایمان ہے، یہ ایمان کی محنت ہے، مستقل اس مول میں آنا، 4 مہینے لگاؤ، مسلسل 4 مہینے 120 دن ایسے مول میں رہو، صبح شام، خصوص عمومی گشت اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک سے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں، آدمی کر رہا ہے، بات سن رہا ہے، صبح کو ابھی عمومی گشت میں، خصوصی گشت میں بیٹھ کر بات میں، مغرب کے بیان میں، سارا دن یہ بات چل رہی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 100 دن 120 دن، اب گھر آ گئے ہو، پھر 40 دن، ہر سال گزر گیا، پھر 40 دن کے لیے چلے جاؤ، پھر مہینہ گزر گیا، پھر 3 دن کے لیے ایسے مول میں آ جاؤ، ہفتہ گزر گیا، پھر گشت میں آ جاؤ، مستقل ایسے مول میں رہو، بس ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا، سارے احکامات کو پورا کرنا آسان۔ ابھی ایسے گرمیوں کے روزے نکلے نا، گزرے ہیں گرمیوں کے روزے، تو کتنے مزدور سارا دن دھوپ میں کام کرنے والے، پنکھوں کے نیچے آدمی کو سکون نہیں آتا، لیکن کیا ہے، روزے کے ساتھ، ہمارے سامنے کی بات ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور مزدوری بھی کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہاں، کیا ہے اندر ماشاءاللہ وہ مایا موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، چلچلاتی دھوپ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا۔ ایک ساتھی ہمارا ہے، کہتے ہیں امیر سے بس کیا کہیں، بہت سخت گرمی تھی، بہت پیاس لگی، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، سارے روزے رکھے ہیں اور سارا مہینہ مزدوری بھی کی ہے۔ بڑا بھائی دوستو، اسی بات کی ساری محنت ہے، نماز دین کا ستون، اور فرمایا کہ نماز قائم کر لی، دین کو قائم کر لیا، نماز قضا کر دی، چھوڑ دی، دین کو ڈھا دیا، سورے بدن میں سر کی حیثیت، 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے پڑھنے کو حکم کرو، 10 سال کا ہو گیا نہ پڑھنے پر مارو، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی نکلے گی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، جس کی نماز خراب اعمال خراب، باقی اعمال بھی خراب۔ نماز رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں،
اور فرمایا کہ منہ مبارک سے الفاظ بھی پورے نہیں نکل رہے، سمجھ پوری نہیں آ رہی، کان لگا کر سنا گیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے آج۔ تو بھائی دوستو اب اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں کتنی زبردست اللہ پاک نے ہمیں طاقتور ترین چیز عطا فرمائی ہے نماز۔ ارے صحابہ کرام کوئی مشکل پریشانی مسئلہ ہو جاتا فرمایا کہ فرض نماز کا انتظار کرتے، بس نماز پڑھیں گے اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک مسئلہ فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج ہے نا تنگی معاش تنگی معاش تنگی معاش، فرمایا کہ جس کے لیے بھی تنگی معاش کا مسئلہ ہوتا آپ علیہ السلام پھر وہ کیا فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ خود بھی نماز کا نماز بندی پابند رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کو حکم کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، بہترین وہ ہے پرہیزگاری۔ پر بھائی دوستو اب فرمایا کہ جو ہے خود بھی نماز کا پابند ہونا، اپنے گھر والوں کا نماز کو حکم کرتے رہنا، یہ ہے تنگی معاش دور کرنے کا ذریعہ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کتنا صاف بتایا گیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، ہاں خود بھی نماز اس کے اہتمام فرمائیے۔ تو بھائی دوستو اب یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں، سب کچھ نماز کا اہتمام کرتے چلے جائیں۔ تنگی معاش جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی سب سے پہلا انعام یہ ملے گا کہ روزی کی تنگی اللہ پاک دور فرما دیں گے، پہلا انعام یہی ہے، باقی انعام تو بات کی باتیں ہیں۔ تو خود بھی اس پر آنا اور بھائی دوستو سب کچھ پر لے کر آنا۔ پھر یہ ہے کہ بھئی اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے حل کروانا۔ وہ دن ایک حدیث سامنے آئی تو مولوی صاحب ہمارے کہیں تو ہم نے کہا اس کی آپ تحقیق فرمائیں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ حدیث قابل بیان ہے اور یہ صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کا حوالہ ہے۔ حضرت ام سلیم رسول ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، 2 رکعت نماز نفل، اور اس میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اس کے بعد جو بھی دعا کرو گی اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے گی۔ اس کے ذیل میں بڑی بات انہوں نے لکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے کوئی تمہارا مسئلہ ہے دینی ہے دنیاوی ہے، بھائی یہ 2 رکعت نفل پڑھو، اس میں 10 مرتبہ یہ تینوں کلمات پڑھو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے پھر اس کے ذیل میں لکھا رسالے میں اپنے میں کہ چونکہ حدیث میں کوئی جگہ متعین نہیں کی گئی کہ کہاں پڑھنی ہے یہ کلمات کہاں پڑھنے ہیں، قیام میں، رکوع میں، کہاں، تو فرمایا کہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ اتحیات میں پڑھ لیجئے، اتحیات میں پڑھ لیجئے آخر میں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 2 رکعت نفل نماز۔ فرمایا کہ اس کو معمول بنایا بنا، کوئی مسئلہ ہے اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک آپ کو مسئلہ حل فرما دیں گے۔ وہ ہمارے مولوی سناتے رہتے ہیں نا کہ بھئی عائشہ نے فرمایا بس دو باتیں بتاتا ہوں، 2 باتیں، پھر مزے کرو، مزے ہی مزے کرو۔ مولوی سے فرماتے ہیں میں تو ساری چیزیں بھول گیا کہ عائشہ کیا بات فرماتے ہیں، تو عائشہ نے کیا فرمایا، صرف 2 باتیں بتائیں، بس 2 باتیں، اس کو یہ کہ اپنا وہ کر لو، معمول بنا لو، پھر بس تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا فرمائی، اپنی کوئی حاجت کسی کو مت بتاؤ، کوئی تمہاری ضرورت ہے، کوئی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تمہاری حاجت ہے، کسی کو مت بتاؤ، بس اللہ پاک کو بتاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ پاک سے دعا مانگو۔ تو جیسے سناتے رہتے ہیں کہ پہلے شروع میں تو یہ ہوگا کہ کوئی کام تمہارا ہو جائے گا اور کوئی کام پھر کبھی نہیں بھی ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تمہارے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، پھر تمہارے مشکل کام ہوتے چلے جائیں گے، مشکل جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے مشکل ہیں کیسے ہوں گے، یہ بھی ہوتے چلے جائیں گے، پھر چلتے چلتے وہ بھی وقت آئے گا کہ پھر تمہارے ناممکن کام بھی اللہ پاک بنا دیں گے اس 2 رکعت نفل کی وجہ سے، ناممکن کام۔
تو بھائی دوستو کتنے زبردست طاقتور ترین ہتھیار ہمیں اللہ نے. صاف حدیث میں آتے آپ علیہ السلام جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف، فوراً نماز کی طرف. تو فوراً نماز کی طرف کا مطلب نفل کو فرض نماز کا ٹائم ہر وقت تو نہیں ہوتا 24 گھنٹے میں. فرض نماز تو فرض نماز ہے، ساری زندگی کی نفل بھی ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. تو بھائی دوستو ساری باتیں بتائیں گے. پہلی صف، تکبیر اولا، دائیں طرف، جمعہ نماز، صلاۃ التسبیح، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے گناہ معاف. گھنٹے لگتے ہیں، دن لگتے ہیں اس میں، 15-20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں صلاۃ التسبیح. گناہ معاف، نماز. اور بھائی دوستو دین کا ضروری علم حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر ضروری قرار دیا گیا. 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں؟ ہاں، علماء کرام سے مسائل کو معلوم کرنا. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانا، اپنے بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا. ہاں تو بھائی دوستو اب یہ ہے کہ بھی اختصاص بنتی چلی جائے. اللہ نے کیسے کرم فضل فرما دیا ماشاءاللہ، ہر طرف مدرسے ہی مدرسے. اس دن ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہیں جانا ہوا، شاید کسی مدرسے میں تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی آپ بات کریں. میں نے کہا یار سارے علماء کرام ماشاء اللہ طالب علم ہے، لیکن بس آپ کا مشورہ ہو گیا آپ کریں. تو میرے ساتھ جو 2 علماء کرام تھے ماشاء اللہ، بڑے بڑے علماء کرام میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ان کے پیچھے جائیں، ان کا والد، ان کا دادا، کوئی ہے عالم پیچھے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. یہ مولوی صاحب تھے نا، انہوں نے کہا میرا باپ دادا دادا دادا، ہماری معلومات کے مطابق کوئی عالم نہیں ہے. تو باپ نے 4 مہینے لگائے تھے، باپ نے 4 مہینے لگائے تھے. اور اس کے باپ والد صاحب کو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے تو مجھے دے دو. تو ان کو کہتے ہیں کہ اس کے والد صاحب نے کہا کہ چلو یہ بیٹا ہم آپ کو دیتے ہیں. پھر حافظ بن گئے، عالم بن گئے. اب ماشاءاللہ 30-35 مدرسے چلا رہے ہیں، 30-35 مدرسے چلا رہے ہیں. تو آپ کا کوئی باپ دادا کوئی چاچا کوئی تھے عالم؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں تھا. دوسرے مولوی صاحب آپ فرمائیں جی آپ کے اوپر کوئی معلومات کے مطابق؟ انہوں نے کہا کوئی مولوی صاحب نہیں تھے. وہ خود عالم، اس کا بھائی عالم، اور بھائی عالم، اور بھائی عالم. کیا ہے؟ والد صاحب نے تبلیغ میں واضح لگایا. ہمارے مولانا احسان الحق صاحب ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ بشیر صاحب ہمارے پاکستان کے امیر بھی رہے ہیں. تو کہنے میں سفر کر رہا تھا کہ سفر، تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا بیٹھا تھا ساتھ، تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تو مولوی ہوں اور میرے 3 بیٹے غالباً انجینئر کا یا ڈاکٹر کا، میرے 3 بیٹے انجینئر ہیں. میں مولوی ہوں، میرے 3 بیٹے انجینئر ہیں. اور بابو بشیر صاحب نے کہا میں انجینئر ہوں، بہت بڑے انجینئر تھے، پورے پاکستان کے نامی گرامی آدمی تھے. میں انجینئر ہوں لیکن بڑے فخر سے فرمایا میرے 3 بیٹے عالم ہیں، میرے 3 بیٹے عالم ہیں. ہاں فخر کی یہ بات ہے کہ میرے 3 بیٹے عالم ہیں. تو بھائی دوستو تبلیغ کی برکت سے آج اللہ پاک نے مدرسے ڈھونڈنے سے مولوی صاحب نہیں ملتے تھے، عالم مفتی نہیں ملتے تھے. اب بستی گاؤں محلے کے اندر، گھر خاندان کے اندر اللہ پاک نے ایک ماحول بنا دیا. بھائی دوستو اب اس کی فضا بنانے اور ذکر کرنے سے اللہ پاک کا دھیان، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اللہ ذکر اللہ اکبر. بھائی دوستو کتنی بڑی نعمت اللہ عطا فرمائی ذکر والی، کتنی ہماری خوش قسمت کی بات ہے کہ دلوں کا اطمینان اور کسی چیز میں ہے نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو اور دل کا اطمینان حاصل کر لو. نسخہ بتایا گیا ہے. کون نہیں چاہتا کہ مجھے دل کا اطمینان ہو؟ ہے تو اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ، یہ یو پی ایس لگاؤ، ایئر کنڈیشن لگاؤ، اور یہ کرو وہ کرو یہ کرو. کیا ہے جی؟ سکون مل جائے. اور سکون جو ہے بھائی دوستو کسی نقشے میں ہے نہیں. اللہ بخود فرما رہے ہیں کہ وہ دل کا اطمینان وہ میری یاد میں ہے. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، صبح شام اہتمام. ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا یار کبھی کوئی پریشانی ہو جائے نا، کیسے ہوتے انسان، اللہ نے فرمائے بس چند دفعہ درود شریف پڑھ لو تمہیں سکون ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے تھے، بس اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو.
وہ فرمایا کہ جب درود پڑھو گے تمہارے اوپر 10 نیکیں اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور جب تم درود شریف پڑھتے چلے جاؤ گے تو بس اللہ پاک کی رحمتوں پر برس رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے یہ بات آتی رہتی ہمارے ملک سے فرماتے ہیں، جیسے آج کل بڑی تحقیق کر رہے ہیں، تو حدیث کے اندر جو درود پاک آئے ہیں اس میں ایک درود یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی بھی سارے درود وہ عرب حضرات ہیں نا، عرب جو ہے وہ عرب مختلف اپنی عربی میں جو ہے وہ ماشاءاللہ کرتے تھے، بس آپ علیہ السلام پر جو درود پڑھتے رہتے تھے تو وہ ماشاءاللہ سارے وہ عربی میں آ گئے، لیکن جو حدیث میں درود